سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو اور دلچسپ کہانی جس کا نام ہے آسمانی جوڑا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جی سر، وہ کمرے میں آتے ہی بولا، کیا حکم ہے جناب؟ میں نے کہا، الیاس، ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ قبرستان؟ ہاں، قبرستان۔ میں نے جلدی سے کہا، ابھی اور اسی وقت؟ مگر ہوا کیا ہے جناب؟ وہ الجھن آمیز حیرت سے بولا، کیا کوئی مردہ چوری ہو گیا ہے؟ جلدی سے کسی کانسٹیبل سے کہہ کر تانگا منگواؤ۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، راحت کا سراغ مل گیا ہے۔ ابھی تو اس کی لاش ہسپتال سے آئی ہے جناب۔ میں نے کہا، یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اوکے سر۔ اے ایس آئی کمرے سے چلا گیا تو میں نے ضروری تیاری کر لی۔ میرے ذہن میں جو بجلی کوندی تھی اور اس کے نتیجے میں میرے سامنے جو صورتحال آئی تھی، اگر سب کچھ ویسا ہی تھا تو مجھے یقین تھا کہ قبرستان سے ہمیں نہایت ہی مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد تانگا آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اور الیاس گھمن قبرستان کی جانب رواں دواں تھے۔ راستے میں الیاس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ ویسے اس کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خاصا الجھا ہوا تھا۔ تاہم میں نے بھی اس کی الجھن دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہم قبرستان پہنچ گئے۔ گورکر نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سلام کیا، پھر ہراساں لہجے میں بولا، خیریت تو ہے سرکار، آج فوجوں نے قبرستان پر چڑھائی کیوں کر دی؟ کافی دنوں سے تمہاری خیریت نہیں پوچھی تھی، اس لیے سوچا کہ تم سے بھی ملتے چلیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو مجھے تھانے بلوا لیا ہوتا، وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آج کل تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بڑا مندہ ہے حضور، گورکن خیر دین نے جواب دیا۔ پھر تو تمہارا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ بس جی، اللہ کا کرم ہے، ورنہ کیا؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ او جی، کچھ نہ پوچھیں سرکار، وہ بیزاری سے بولا۔ جب سے سائنس نے، یعنی اس نے کہنا چاہا کہ سائنس نے ترقی کی ہے اور ڈاکداروں یعنی ڈاکٹروں نے نئی نئی دوائیاں نکال لی ہیں، لوگوں نے ادھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہوں جناب، ورنہ پہلے زمانے میں تو ہمارا بھی خوب کام چلتا تھا۔ اسی لیے تو تم نے اب دوسرا کام شروع کر دیا ہے۔ کون سا دوسرا کام مائی باپ؟ وہ گھبرا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے روبدار لہجے میں سوال کیا، بابا خیر دین، ایک مردے کے کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ جی؟ وہ میرا سوال سن کر بھونچکا رہ گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے مردے بیچنے شروع کر دیے ہیں۔ نہ جی نہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ میری توبہ، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے جناب۔ میں نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے، میں ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے دراصل یہ بات محض ڈرانے دھمکانے کے لیے کی تھی، ورنہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا، خیر دین، میں جو کچھ پوچھوں اس کا جواب ذرا سوچ سمجھ کر دینا اور سچ سچ۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، آپ جو بھی پوچھیں گے میں 16 آنے سچ جواب دوں گا۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران میں تم نے کتنی قبریں کھودی ہیں؟ اس نے جلدی سے جواب دیا، صرف ایک جناب۔ کیا مرنے والا کوئی مرد تھا؟ نہیں سرکار، وہ ایک عورت تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی قبر اس طرف کھودی تھی، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس کا جواب میرے حسب توقع تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے وہ قبر کس دن کھودی تھی؟ پچھلی جمعرات کو جناب، اس نے جواب دیا۔ میں صبح سو کر اٹھا تو پتہ چلا کہ رات کو ایک بدقسمت عورت بچہ جنتے ہوئے مر گئی ہے اور مجھے اس کے لیے قبر کھودنی ہے۔ گورکن خیر دین کے الفاظ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ کیس کی ایک ایک کڑی آپس میں مل رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بھی جلنے والی عورت کی موت زچگی کے دوران میں واقع ہوئی تھی، یعنی میرا اندازہ 100% درست ثابت ہو رہا تھا۔ ہمیں اس قبر پر لے چلو، میں نے تہکمانہ انداز میں کہا۔ گورکن کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، رب خیر کرے، پھر ہماری رہنمائی کرتا ہوا مطلوبہ قبر پر لے آیا۔ یہی وہ قبر ہے جناب، ایک ایسی بد نصیب ماں کی قبر جس نے اپنی زندگی اپنے بیٹے کو دے دی۔ بچہ تو زندہ رہا، وہ خود منو مٹی کے نیچے جا سوئی۔ قبر ابھی کچی ہی تھی، میں نے بغور اس کا معائنہ کیا اور میری عقابی نظروں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہاں کچھ گڑبڑ کی گئی تھی۔ مجھے کچھ ایسے آثار ملے تھے جن سے پتہ چلتا
کہ قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ میں نے گورکن سے پوچھا، باب خیرے، اس قبر کو دوبارہ کھولا گیا ہے؟ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا جی، وہ قطعیت سے بولا۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ قبر کو کھولے؟ میں نے کہا، میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اس قبر کو تدفین کے بعد ضرور کھولا گیا ہے اور اس میں سے مردہ غائب کیا گیا ہے۔ گورکن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے اسی قبرستان میں آنکھ کھولی ہے۔ مجھ سے پہلے میرا ابا یہاں کا گورکن تھا۔ میری پوری زندگی میں آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، میں نے کہا۔ تم فوراً اپنا سامان لے آؤ اور میری نظروں کے سامنے قبر کو کھود کر دکھاؤ۔ وہ غیر یقینی انداز میں چند لمحے کبھی مجھے اور کبھی اس قبر کو دیکھتا رہا، پھر اپنے رہائشی حصے کی جانب چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد الیاس گھمن نے کہا، ملک صاحب، میں آپ کی بات کچھ سمجھ رہا ہوں۔ ابھی سب کچھ دیکھ لو گے۔ اگر میں غلط نہیں سوچ رہا تو میرے خیال میں راحت زندہ ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے، اور اس قبر سے متوفیہ کی لاش غائب ہو چکی ہے۔ الیاس گھمن نے دلچسپ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو تفصیلاً پڑھ چکا تھا، اور غائب ہونے کے بعد اب وہ لاش ایک کوئلے کی صورت اختیار کر چکی ہے، بلکہ اب تو اس کوئلے کے بھی کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، جو اس وقت تمہارے تھانے میں ایک چادر کے نیچے ڈھکے رکھے ہیں۔ میں الیاس گھمن کی ذہانت کا خام خواہ ہی قائل نہیں تھا، اس میں ترقی کرنے کی بھرپور صلاحیت تھی۔ وہ بالکل سراغ رسانوں کی طرح اندازے قائم کرتا تھا، اور انہی ٹھوس اندازوں کی سیڑھی پر زینہ بازینہ چلتے ہوئے وہ منزل مقصود پر جا پہنچتا تھا۔ مجھے مستقبل میں اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں گورکن ایک پھاوڑے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چل بھئی باب خیرے، شروع ہو جا۔ پہلے تو وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے لگا، تھانے دار صاحب، یہ تو مرنے والی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اوئے، زیادتی کے مامے، تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ الیاس گھمن نے ڈانٹ کر کہا، ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ مرنے والی تو مر گئی، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اور مرنے کے بعد اب تک اس کے ساتھ جو زیادتی ہو چکی ہے وہ بہت شرمناک ہے۔ تم فوراً قبر کھودو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی عام آدمی اس سے یہ فرمائش کرتا تو ممکن تھا کہ بابا خیر دین اکڑ جاتا، مگر قانون کے ساتھ ٹکر لینے کی اس میں ہمت نہیں تھی، لہٰذا وہ جلدی جلدی میرے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق وہاں کچھ بھی نہیں تھا، قبر خالی تھی۔ میں نے خیر دین کو ہدایت کی کہ وہ قبر کو اسی طرح کھلا رہنے دے، اور اندر جو مٹی گر گئی ہے اسے اچھی طرح صاف کر دے۔ آج رات اس قبر کے مکین کو دوبارہ یہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے ہمیں باری باری دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پہلے تو چل کے ہمیں وہ گھر دکھا جہاں سے یہ جنازہ اٹھا تھا۔ وہ تو قبرستان کے پاس ہی ہے جی، وہ جلدی سے بولا۔ مرنے والی تیلیوں کی بہو تھی، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ ہمیں مذکورہ گھر تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری دوسری دستک کے جواب میں ایک لمبا تڑنگا شخص دروازے میں نمودار ہوا۔ اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً پوچھا، اس گھر میں پچھلی جمعرات کو کسی عورت کی موت ہوئی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا، جی، وہ میری بیوی تھی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی لاش تھانے میں رکھی ہوئی ہے، تم ہمارے ساتھ چلو اور اسے لے آؤ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ سٹ پٹا گیا۔ اس کا رد عمل بالکل فطری تھا۔ اے ایس آئی نے کہا، ہم نے قبر تیار کروا دی ہے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنی دیر میں دروازے پر ایک عمر رسیدہ عورت دکھائی دی۔ کی گالے پتر امین، کون آیا ہے؟ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے انہیں صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور مختصراً ساری بات بتا دی۔ ماتم کدے میں ایک مرتبہ پھر رونا دھونا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پوری گلی کو اس سانحے کی خبر ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا، اور بشرا، بعد ازاں محمد امین کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کی بیوی کا نام بشرا تھا۔ بشرا کے شوہر امین اور اس کے باپ برکت علی کو ساتھ لے کر تھانے چلا آیا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ لاش امین کی بیوی بشرا ہی کی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو تفصیل بیان کی گئی تھی وہ بشرا پر 100% فٹ بیٹھتی تھی۔ پھر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اس کی قبر خالی پڑی تھی۔ اس کی لاش کو ایک خاص مقصد کے لیے قبر سے نکالا گیا تھا، اور وہ خاص مقصد یہی تھا کہ راحت کی موت کا ثبوت فراہم کیا جائے۔ یعنی اب یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ راحت جہاں بھی تھی باقید حیات تھی، اور اب یہ معلوم کرنا کچھ زیادہ دشوار نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھی۔ ذہین سامعین نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ قصہ مختصر کہ بشرا کی لاش کو اسی رات بروز پیر 28 جون کو دوسری مرتبہ دفن کیا گیا۔
اس سے پہلے اسے جمعرات 24 جون کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ قدرت کا نظام عجیب و غریب ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ حوالدار کرمداد دوسری صبح واپس آیا تھا۔ اس کے ساتھ ماسٹر یونس کا باپ محمد یعقوب بھی تھا اور چھوٹا بھائی محمد یوسف بھی۔ ان کے بیان کے مطابق ماسٹر یونس وانڈو میں نہیں پہنچا تھا اور وہ اس وجہ سے خاصے پریشان تھے، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یونس ہفتے کی رات کو گھر پہنچتا تھا اور پیر کی صبح واپس چلا جاتا تھا۔ وہ اس کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے یہاں آنے ہی والے تھے کہ حوالدار وہاں پہنچ گیا، اور اب وہ میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے ماسٹر یونس کے باپ سے پوچھا کہ کیا کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ یونس بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا، پھر کہا، میں تو خود بہت پریشان ہوں، میں ہی کیا، اس کی ماں اور چھوٹی بہنیں بھی 2 راتوں سے نہیں سوئیں۔ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، اس نے نہایت ہی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، ایک لاش کی بے حرمتی کی، پھر ایک شادی شدہ عورت کو اغوا کر لیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا جناب، وہ تو بڑا سمجھدار بچہ ہے۔ اکثر والدین کا اپنی اولاد کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے، میں نے کہا۔ بعض اوقات تو وہ آنکھوں دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے۔ پر وہ تو ایسا نہیں تھا، اس نے انتہائی احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے غصے میں کہا، فضل بی بی اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی، اس نے اپنے محسن کے گھر ہی میں ڈاکہ ڈال دیا، اب وہ بچ نہیں سکے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں نے گزشتہ رات ہی سکندر علی کو رہا کر دیا تھا، تاہم سجاول ابھی تک حوالات میں تھا۔ سکندر علی نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ میں اس کی بیوی کی تلاش میں کوئی سرگرمی نہ دکھاؤں، بلکہ کیس پر لعنت بھیج کر فائل داخل دفتر کر دوں۔ صورتحال کی وضاحت کے بعد اسے راحت کی صورت سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا فیصلہ اگرچہ جذباتی تھا مگر منطقی اور مبنی بر حقیقت تھا، مگر میں اس کی بات مان کر اس طرف سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر حال میں قانون کے تقاضے پورے کرنے تھے۔ میں نے مفرور ماسٹر یونس کے باپ سے مزید کچھ دیر پوچھ گچھ کی، اس کے بعد اسے جانے دیا۔ اسے میں نے تاکید کر دی تھی کہ جیسے ہی یونس گھر آئے وہ ہمیں اطلاع دے، تاہم مجھے اس کی 1% بھی امید نہیں تھی۔ ایسی صورت میں یونس اپنے آبائی گھر کا رخ کبھی نہ کرتا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً حوالدار کرمداد سے کہہ دیا تھا کہ 2 سادہ پوش اہلکاروں کو یونس کے گاؤں کے داخلی اور خارجی راستے پر نظر رکھنے کی تاکید کے ساتھ متعین کر دے۔ یونس کے باپ نے اس کی ایک تصویر مہیا کر دی تھی، جسے دوسرے روز میں نے ایک ماہر فوٹوگرافر کو دے کر اس کے کئی پرنٹ ارجنٹ تیار کروا لیے تھے۔ اس زمانے میں عام طور پر فوٹو ہی سے فوٹو بنایا جاتا تھا، نیگیٹو سنبھال کر رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ یونس کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبلوں کو میں نے اس کا ایک ایک فوٹو دے دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے تھانے کے عملے کو بھی فوٹو فراہم کر کے یہ ہدایت دے دی تھی کہ وہ ایسی صورت و شکل کے شخص کو جہاں بھی دیکھیں فوراً گرفتار کر کے تھانے لے آئیں۔ ویسے مجھے امید تھی کہ وہ کہیں آس پاس مشکل ہی سے پایا جائے گا۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے راحت کو کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنی دنیا آباد کر لی ہو۔ اگلے روز میں نے سجاول کی منت سماجت پر اسے بھی چھوڑ دیا، تاہم یہ تاکید کر دی کہ وہ اپنے علاقے سے باہر نہ جائے، اور اگر مجبوراً ایسا کرنا بھی پڑے تو پہلے تھانے میں اطلاع دے۔ اس نے وعدہ کیا۔ میں نے جاتے جاتے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ ابھی اس کی ذات شک سے پاک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جواباً صرف اتنا کہا تھا، ملک صاحب آپ کا جیسے جی چاہے تسلا کر لیں۔ 1 جولائی کو مجھے اطلاع ملی کہ میرے آدمیوں نے اس تانگے والے کا سراغ لگا لیا تھا جس نے ماسٹر یونس اور ایک برقع پوش عورت کو لاری اڈے پہنچایا تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ راحت یونس کے ساتھ ہی فرار ہوئی تھی۔ میں نے اس دوران میں سکندر علی سے راحت کی ایک تصویر بھی حاصل کر لی تھی۔ یہ ان دونوں میاں بیوی کی تصویر تھی جو انہوں نے شادی کے فوراً بعد ایک فوٹوگرافر کی دکان سے جا کر بنوائی تھی۔ تانگے والے کا نام مجھے رفیق معلوم ہوا۔ وہ ایک صحت مند اور نوجوان شخص تھا۔ میں نے الیاس گھومن کو ساتھ لے کر تانگا اسٹینڈ پہنچا۔ رفیق عرف فیقہ وہیں موجود تھا اور اسٹینڈ سے نکلنے ہی والا تھا۔ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ چلیں جناب، آپ کو بھی لے چلتا ہوں، اس نے ادب سے کہا۔ اتفاق سے اس وقت اس کے تانگے میں صرف 2 سواریاں بیٹھی تھیں اور دونوں ہی مردانہ تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کسی دوسرے تانگے میں چلے جائیں، پھر اے ایس آئی کے ساتھ اس کے تانگے میں بیٹھتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا، فیقے پہلوان، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہیں۔ کیا خیال ہے، تمہارا تانگا مناسب رہے گا اس کام کے لیے یا تھانے چلیں؟ وہ ذرا بھی نہ گھبرایا، مسکرا کر بولا، جو حکم سرکار، ویسے بات کیا ہے؟ میں نے جیب سے یونس کی تصویر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا،
مجھے پتا چلا ہے کہ ہفتے کے دن تم نے اس شخص کو لاری اڈے پہنچایا تھا۔ یہ فوٹو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے تصویر پر نظر پڑتے ہی کہا۔ ایک سنتری بادشاہ پہلے بھی مجھ سے پوچھ گچھ کر چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں اچھی طرح یاد ہی ہے کہ تم نے اسی شخص کو اپنے تانگے میں بٹھایا تھا؟ آہو جی، مجھے چنگی طرح یاد ہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ میں نے کہا، تم اسے جانتے ہو؟ وہ کچھ سوچ کر بولا، جناب کوئی عورت اس کے ساتھ تھی، مگر وہ برقع پہنے ہوئے تھی۔ میں نے اس کے چہرہ تو نہیں دیکھا، اس لیے میں کیسے جان پہچان سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا، تم نے انہیں کہاں اتارا تھا؟ فیکے نے پہلے تو اپنے تانگے کا روٹ بتایا، پھر بولا وہ دونوں توڑ تک گئے تھے، یعنی لاری اڈے گئے تھے۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے انہیں کہاں سے بٹھایا تھا؟ فیکے نے مجھے اپنا جو روٹ بتایا تھا، راحت کا محلہ اسی روٹ پر پڑتا تھا۔ فیکے نے ایک محلے کا نام لے کر بتایا کہ وہ دونوں وہاں سے اس کے تانگے میں سوار ہوئے تھے۔ فیکے کا بتایا ہوا محلہ راحت کے محلے سے 2 اسٹاپ آگے تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں تک وہ پیدل ہی آئی ہوگی، اور یہ بات ان دونوں کے درمیان طے ہوگی کہ وہ وہیں ملیں گے۔ چلو ہمیں بھی وہیں لے چلو جہاں ان دونوں کو پہنچایا تھا، میں نے اگلی سیٹ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لاری اڈے چلوں جی؟ اے ایس آئی نے اسے جھڑکا۔ اوئے ملک ہوری کوئی فارسی بول رہے ہیں؟ وہیں چلو جہاں ان اپنے رشتہ داروں کو اتارا تھا۔ کوچوان فیکا اس کے بعد کچھ نہ بولا اور ہمیں لاری اڈے پہنچا دیا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بہت زیادہ بسیں نہیں تھیں۔ بعض روٹوں کی تو صرف ایک ہی بس ہوتی تھی جو دن بھر میں زیادہ سے زیادہ 1-2 پھیرے ہی لگا پاتی تھی۔ اس کے باوجود ہمیں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ایک ایک بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کو راحت اور ماسٹر یونس کی تصویریں دکھا کر پوچھتے تھے کہ وقوعہ کے دن ہفتہ 26 جون کو وہ ان کی بس میں سوار تو نہیں ہوئے۔ آدھے گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد ہمیں کامیابی مل گئی۔ ایک بس کے کنڈکٹر نے یونس کی تصویر دیکھ کر خیال ظاہر کیا تھا کہ اسے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس کی بس میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کوئی برقعے والی عورت بھی تھی۔ مذکورہ بس گجرانوالہ وانڈو روٹ پر چلتی تھی اور یہ بہت اہم اطلاع تھی۔ پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ دونوں کہاں اترے تھے؟ اچھی طرح یاد ہے جی، کنڈکٹر نے بتایا۔ وہ دونوں موڑ ایمن آباد پر اتر گئے تھے۔ میں نے اسے راحت کی تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا، یہی عورت تھی نا اس کے ساتھ؟ وہ تھوڑی دیر متذبذب رہنے کے بعد بولا، شاید یہی تھی۔ شاید کا مطلب؟ او جناب، دراصل اس عورت نے برقع پہن رکھا تھا، کنڈکٹر نے جواب دیا۔ وہ تو بس اتفاق سے میں اس کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ مرد نے ایک ٹھیلے والے سے گنڈیریاں خریدی تھی۔ اس دن گرمی بہت تھی۔ جب اس نے عورت کو گنڈیریوں والی تھیلی تھمائی اور خود مجھے کرایہ دینے لگا تو میں نے اسی وقت عورت کی جھلک دیکھی تھی۔ اس نے گنڈیری چوسنے کے لیے ذرا سا نقاب اٹھایا تو میری نظر پڑ گئی، حالانکہ اس وقت میں ٹکٹ کاٹ رہا تھا۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد اس نے کہا، لیکن یہ کوئی جرم تو نہیں ہے جناب، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم اسے محض اس لیے باز پرس کر رہی ہیں کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت دن کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے کنڈکٹر سے پوچھا، تمہاری بس کب اڈے سے نکلے گی؟ ابھی تو آئے ہیں سرکار، اب تو کھانا شانا کھا کر ہی نکلیں گے۔ اتنی دیر میں ڈرائیور بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ جب تک میں نہ آؤں وہ اڈے سے بس نہ چلائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مختصراً انہیں بتایا کہ کسی نہایت ضروری کام سے مجھے احمد آباد جانا ہے۔ مجھے کنڈکٹر کی زبان سے معلوم ہو چکا تھا کہ اگلی بس شام کو 5 بجے سے پہلے نہیں جائے گی۔ وہ اگلی بس بھی یہی تھی جو ایک پھیرا لگانے کے بعد دوبارہ جاتی۔ میں نے بس کا نمبر نوٹ کیا اور اے ایس آئی کے ساتھ واپس تھانے چلا آیا۔ میں چاہتا تو تانگے میں بھی احمد آباد جا سکتا تھا، مگر اس طرح پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتی۔ میں آج زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا تھا۔ واپس تھانے آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کھانا کھا کر تازہ دم ہو جاؤں۔ پھر میری غیر موجودگی میں الیاس گھمن کا تھانے میں رہنا بہت ضروری تھا۔ مجھے جانے وہاں کتنی دیر لگ جاتی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ جب بس نے مجھے احمد آباد موڑ پر اتارا تو دن کے 4 بج رہے تھے۔ حوالدار کرمداد بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم نے اپنی تفتیش کا آغاز دکانداروں سے پوچھ گچھ شروع کر کے کیا۔ سب سے پہلے ہم سائیکلوں والی ایک دکان پر چلے گئے۔ ہم دونوں اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ دکان کے باہر ایک قطار میں کچھ سائیکلیں کھڑی تھیں۔ ان کے قریب ہی ایک شخص ایک سائیکل کھولے اس کی مرمت کر رہا تھا۔ قطار میں کھڑی سائیکلیں غالباً کرائے پر اٹھانے کے لیے تھیں۔ سائیکل مکینک بھاری تن و توش کا مالک تھا اور لکڑی کے پیڑے پر خوب پھیل کر بیٹھا تھا۔ موسم گرما ہونے کی وجہ سے اس نے نہایت ہی مختصر لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے جسم پر ایک 4 خانے کی دھوتی اور میلی سی بنیان تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھا۔
سائیکل چاہیے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں چاچا، ہمیں سائیکل نہیں چاہیے، حوالدار نے جواب دیا، بلکہ تم سے ایک بندے کا پوچھنا ہے۔ بندہ؟ کون بندہ؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیا پوچھنا ہے بھائی؟ اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی گرم مزاج بندہ تھا۔ اگر اس وقت ہم سرکاری وردی میں ہوتے تو اس کا رویہ قطعی مختلف ہوتا۔ میں نے جیب سے ماسٹر یونس کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اسے پہچانتے ہو چاچا؟ اس نے تصویر کی جانب دیکھنے کے بجائے گھور کر مجھے دیکھا اور غصے میں بولا، یہ چاچا چاچا کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ میرا نام ابراہیم ہے، لوگ ابرا کہتے ہیں۔ مجھے تاؤ تو بہت آیا مگر غصے کو پی گیا۔ پھر معتدل لہجے میں کہا، ابرا صاحب، آپ نے گزشتہ کچھ دنوں میں اس شخص کو کہیں دیکھا ہے؟ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے تصویر ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر بغور اس کا جائزہ لیا۔ آدمی تو یہ باہر کا لگتا ہے، اس علاقے کا رہنے والا تو نہیں۔ یہاں کے تو بال بال بچے بچے کو میں جانتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے دکان کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے کسی کو آواز دی، اوے موچھے، ذرا ادھر تو آ۔ آیا استاد؟ اندر سے ایک مہین سی آواز آئی، پھر اس کے ساتھ ہی ایک موچھا یعنی بونا برآمد ہوا۔ کیا بات ہے استاد؟ میں سمجھ گیا، وہ استاد ابرا کا کوئی شاگرد تھا جو اس کی دکان میں مکینکی سیکھ رہا تھا۔ استاد نے اپنے شاگرد رشید کو تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ لوگ کسی کا پتہ پوچھ رہے ہیں، ذرا دیکھ کر بتا یہ کون بندہ ہے؟ موچے نے پہلے تو سر سے پاؤں تک ہمارا جائزہ لیا، پھر کافی دیر وہ الٹ پلٹ کر تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے باریک آواز میں بولا، نہیں استاد، اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جائیں جی، کہیں اور پتہ کریں۔ ابرا نے روکھے لہجے میں کہا، ہم نہیں جانتے اس شخص کو۔ ہم آگے بڑھ گئے۔ کرمداد نے کہا، ملک صاحب، وردی کے بھی اپنے ہی ٹور ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم وردی میں ہوتے تو یہی شخص ہمارے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا۔ سچ کہتے ہو، میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اکثر لوگ تو ہماری وردی ہی کو سلام کرتے ہیں۔ اتنا بد دماغ شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ حوالدار نے ساتھ چلتے ہوئے تبصرہ کیا، لحاظ مروت نام کی کوئی چیز تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ اپنے بھاری جسے کی وجہ سے مجبور معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جسم پر زیادہ چربی چڑھ جائے تو عقل بھی موٹی ہو جاتی ہے، پھر آدمی چڑچڑا اور غصے والا ہو جاتا ہے۔ دو چار اور دکانوں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ہم ایک حجام کی دکان میں داخل ہو گئے۔ حجام کی دکان کو علاقے کی چوپال کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں اور ہر گھر کے معاملات زیر بحث رہتے ہیں۔ حجام ہر معاملے میں دلچسپی بھی لیتا ہے اور حسب توفیق مختصر یا طویل تبصرہ بھی کرتا رہتا ہے اور اپنا کام بھی کرتا جاتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ اس وقت دکان میں تین چار گاہک بھی تھے۔ حجام ایک آدمی کا شیف بنا رہا تھا، باقی لکڑی کی بینچ پر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو حجام ہمیں بھی کوئی گاہک سمجھا۔ آؤ جی، ست بسم اللہ۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی اپنی روایتی خوش دلی سے کہا، آ بیٹھیں، بس میں ابھی فارغ ہوا۔ ہم بیٹھنے نہیں آئے راجہ صاحب، میں نے کھڑے کھڑے کہا۔ راجہ؟ پنڈ دیہاتوں میں حجام کو لوگ عموماً راجہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ میرے غیر معمولی لہجے نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر دسو جی، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں نے ماسٹر یونس کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا، ہمیں اس بندے کی تلاش ہے۔ یہ چند روز قبل یہاں آیا تھا۔ یہاں آیا تھا؟ وہ تصویر کو دیکھنے کے بعد بولا، میری دکان پر تو نہیں آیا جناب۔ اتنی دیر میں کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے گردن نیچی کر کے تصویر پر ایک نظر ڈالی۔ میں نے محسوس کیا کہ تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر شناسائی کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ بولا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی، شکل تو کچھ دیکھی بھالی لگتی ہے۔ میں نے کہا، یہ بندہ ہفتے والے دن ایک برقع پوش عورت کے ساتھ اس علاقے میں آیا تھا، ہمیں اس سے ملنا ہے۔ آپ نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، آپ کس سلسلے میں اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ سلسلہ بھی بتا دیں گے، پہلے بندے کا سرا تو ہاتھ آئے، لگتا ہے کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے۔ اس شخص نے تصویر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ہاں یاد آیا، یہ تو مشتاق باجوہ کا پرونا ہے۔ مشتاق باجوہ کا گھر کس طرف ہے؟ میں نے تصویر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے تصویر مجھے دے دی، پھر بولا، بادشاہو، بڑے اوکھے بول رہے ہو، ذرا اپنا تعارف شارف تو کرواؤ پہلے۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے بتایا۔ میں ایک تھانے کا انچارج ہوں اور اس بندے کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ وہ آنکھیں پھیلا کر بولا، کوئی واردات شاردات کا چکر لگتا ہے۔ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ مشتاق باجوہ کا گھر تندور والی گلی میں ہے، اس نے بتایا۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔
میں نے راستے میں آتے ہوئے تندور دیکھا تھا۔ ہم دکان سے نکلنے لگے تو حجام نے کہا، تھانے دار صاحب ایسے تو نہ جائیں، کوئی لسی پانی پیتے جائیں، آپ پہلی بار میری دکان پر آئے ہیں۔ میں نے کہا، دعا کرو یہ آخری بار بھی ہو۔ ٹھہریں جی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کو خود مشتاق کے گھر پہنچا دیتا، مگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا پورا چہرہ صابن سے بھرا ہے۔ حجام کی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے لجاجت سے کہا، گستاخی معاف سرکار۔ جو شخص حجام کی دکان سے اٹھ کر ہمارے ساتھ آیا تھا وہ مشتاق باجوہ کے دروازے تک ہماری رہنمائی کر کے واپس چلا گیا۔ مشتاق باجوہ کا گھر خاصا بڑا تھا، آپ اسے ایک چھوٹی موٹی حویلی سمجھ لیں۔ میری دستک کے جواب میں ایک خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 25-26 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے ایک چست بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا، گھنے سیاہ بال سلیقے سے گندے ہوئے تھے، آنکھوں میں کاجل کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت نین نقش اور سرخ و سفید رنگت والی ایک پرکشش عورت تھی۔ اپنے سامنے اجنبی لوگوں کو دیکھ کر اس نے دروازہ ادھورا بند کر دیا اور ایک پٹ اوٹ لے کر کھڑی ہو گئی، پھر پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مشتاق باجوہ گھر میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دانستہ ماسٹر یونس اور راحت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس عورت نے پٹ کی اوٹ سے جواب دیا، وہ تو جی شام کو آئیں گے۔ کہاں گئے ہیں؟ وہ کسی ضروری کام سے شیخو پورہ گئے ہیں، اس نے بتایا۔ پر آپ کون ہیں؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے حوالدار کی طرف دیکھا۔ کوئی ضروری پیغام ہو تو مجھے دے دیں۔ دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، میں مشتاق کی بیوی ہوں۔ ہم بہت پینڈا یعنی سفر کر کے آئے ہیں اور مشتاق سے ملے بغیر واپس بھی نہیں جا سکتے۔ میں نے اپنے لہجے میں مصنوعی مایوسی بھرتے ہوئے کہا، میں نے اس سے پہلے آپ کو تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ عورت بولی، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے حوالدار کرمداد کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر مجھے اشارہ دیا۔ میں نے تکا چلایا، میرا نام حیات ہے اور میرے ساتھ چودھری خدا بخش ہیں۔ حوالدار چہرے مہرے اور مونچھوں سے کوئی چودھری ہی دکھائی دیتا تھا۔ اگر میری یہ چال ناکام ہو جاتی تو پھر مجبوراً مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا۔ او، چودھری خدا بخش، کاموں کی والے؟ میرا تکا بھی نشانے پر لگا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، جی ہاں، ہم کاموں کی ہی سے آئے ہیں۔ میں آپ کے لیے بیٹھک کھلواتی ہوں۔ اس عورت کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ مشتاق آپ کا بہت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا، تقدیر میرے حق میں مہربان تھی۔ ہمیں بآسانی گھر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مشتاق باجوہ کی بیٹھک میں بیٹھے ٹھنڈی لسی پی رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مشتاق گھر لوٹے گا تو پھر ہمارا بھید کھل جائے گا، مگر اس کی مجھے ذرا بھر پرواہ نہیں تھی۔ مشتاق کی بیوی نے اپنا نام جمیلہ بتایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں حوالدار کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ میری بات سمجھ گیا، پھر بولا، محمد حیات، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں؟ آئیں چودھری صاحب، میں آپ کو کھرا دکھا دوں؟ جمیلہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ وہ ذرا گھوم کر گھر کا معائنہ کرے اور میں جمیلہ کو باتوں میں لگا کر کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ چودھری خدا بخش یعنی حوالدار کرمداد کو کھرے میں چھوڑ کر جمیلہ پھر بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے پوچھا، اتنے بڑے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، کیا آپ کے سوائے اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا؟ شام تک رونق لگ جائے گی، کیا کوئی مہمان آنے والے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، آپ یہی سمجھ لیں، ویسے مہمان آ چکے ہیں اور آنے بھی والے ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ وہ جی چودھری صاحب بھی تو ہمارے مہمان ہی ہیں نا، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ تو ہے، میں نے کہا، پر اور کون مہمان آنے والے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے جی کہ کچھ دنوں سے مشتاق کے ایک پرانے دوست اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس نے بتایا، وہی آنے والے ہیں۔ آپ بہت مشکل باتیں کرتی ہیں، میں نے دانستہ اپنے چہرے پر پریشانی سجاتے ہوئے کہا۔ وہ کھٹ سے بولی، مشتاق بھی یہی کہتا ہے کہ میں بات کو پیچیدہ بنا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، میں نے مسکراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ اب یہی دیکھیں نا، ایک طرف تو آپ نے بتایا ہے کہ مشتاق کا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے اور دوسری طرف کہتی ہیں کہ وہی آنے والے ہیں۔ ہے نا الجھی ہوئی بات؟ آپ میری بات کو صحیح طرح سے سمجھے نہیں، جمیلہ نے معصومیت سے کہا۔ دراصل وہ مہمان آج مشتاق کے ساتھ ہی شیخو پورہ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شام کو واپس آئیں گے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو چکی ہے اور ماسٹر یونس کہیں اور کوچ کر گیا ہے۔ گھر میں چھائی خاموشی تو اسی بات کا اعلان کر رہی تھی۔ اسی وقت حوالدار بھی بیٹھک میں آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا دورہ ناکام رہا تھا۔ اچھا جی، آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا رات کی ہانڈی روٹی کا انتظام کر لوں؟ جمیلہ نے اٹھتے ہوئے کہا، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ بھی آنے ہی والے ہیں۔
وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی تو حوالدار کرمداد نے مایوس لہجے میں کہا، ملک صاحب، لگتا ہے ہم بہت لیٹ پہنچے ہیں۔ کیوں؟ وہ بولا، پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا ہے، وہ ہنسوں کا جوڑا کہیں غائب ہے۔ میں نے جمیلہ سے حاصل شدہ معلومات حوالدار کے گوش گزار کیں تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ اپنے تھیلے کو تھپ تھپا کر بولا، آج اس بچوں کی خیر نہیں، بہت دوڑایا ہے اس نے ہمیں، ایک بار قابو میں آ جائے پھر چکھاؤں گا مزہ۔ کرمداد جس تھیلے کو تھپ تھپا رہا تھا اس میں ہتھکڑیاں تھیں۔ ہم پورے انتظامات کے ساتھ تھانے سے نکلے تھے۔ مجھے قوی امید تھی کہ ہم مجرم کو گرفتار کر کے ہی لوٹیں گے۔ اب ہماری فتح میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ جب تک مشتاق باجوہ شیخوپورہ سے واپس نہ آ جاتا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے انتظار کے، سو ہم کر رہے تھے۔ جمیلہ کے رویے کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ان کے گھر میں اکثر مشتاق کے دوست آتے رہتے ہوں گے، اور جمیلہ بھی ان سے پردہ وغیرہ نہیں کرتی ہوگی۔ جبھی تو اس نے یہ سنتے ہی کہ کاموں کی سے چودھری خدا بخش آئے ہیں، فوراً ہمیں گھر کے اندر بلا لیا تھا۔ اگرچہ وہ چودھری خدا بخش کو صورت سے نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وہ غائبانہ طور پر چودھری سے متعارف تھی۔ میں تو اس اتفاق کو اپنی خوش قسمتی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ مشتاق باجوہ نے آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا۔ جب اس کی بیوی جمیلہ نے بتایا کہ ہم نے اپنا تعارف چودھری خدا بخش اور محمد حیات کی طور پر کرایا ہے، تو وہ چراغ پا ہو گیا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ خیر، اس بات کے لیے تو وہ حق بجانب تھا، مگر وہ یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ اس کا دوست ماسٹر یونس راحت کو بھگا کر لے آیا تھا۔ وہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہم اسی وقت ماسٹر یونس اور راحت کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ انہوں نے گرفتاری دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی، ورنہ فطری رد عمل کے طور پر انہیں پریشان تو ہونا ہی چاہیے تھا، مگر لگتا تھا کہ انہیں اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ سکندر علی کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی بازیاب ہو گئی ہے تو وہ دوسرے روز تھانے چلا آیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کوئی صلح صفائی کی بات کرے گا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے دریافت کیا کہ راحت کہاں ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ حوالات تک لے گیا۔ ہم نے گزشتہ رات دونوں بھگوڑوں کو علیحدہ علیحدہ حوالات میں بند کیا تھا۔ سکندر علی نے نفرت سے راحت کی طرف دیکھا، پھر گرجنے برسنے کے بجائے ایک ہی لفظ 3 بار دہرایا۔ اس نے اپنی بے وفا بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکا۔ ماسٹر یونس نے نہایت شرافت سے اپنا ایک ایک جرم قبول کر لیا تھا۔ اس کے برعکس راحت نے بڑا کھلا ڈلا بیان دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ماسٹر اسے شروع ہی سے بہت اچھا لگا تھا، مگر اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ اچھا لگنا بڑھتا گیا۔ اسے یونس کی موجودگی میں عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، مگر اس کا خاوند اس کے سر پر نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں یونس کی باتیں اس پر گہرا تاثر چھوڑنے لگیں۔ ان دونوں میں جو بھی بات چیت ہوتی تھی وہ فضل بی بی کی موجودگی ہی میں ہوتی تھی۔ آتش عشق دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ لمبی لمبی تنہا راتوں کو وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی۔ اس کا جی یہی چاہتا کہ یونس ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہے۔ پہلے یوں ملتے ہوئے انہیں ڈر محسوس ہوتا تھا، پھر یہ ڈر جھجک میں بدل گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جھجک بھی دور ہو گئی، خوف بھی جاتا رہا تو شرم بھی رخصت ہو گئی۔ اب وہ اکثر راتوں کو کبھی مختصر اور کبھی طویل ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ تاہم راحت نے قرآن کی قسم کھا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ کبھی حد سے نہیں گزرے تھے۔ ان کے درمیان بس پیار محبت کی باتیں ہی ہوتی تھیں، اور یہ کہ ابھی تک ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ راحت نے بتایا کہ ہم ابھی 1-2 روز میں نکاح کرنے والے تھے۔ مجھے اس کی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کی موجودگی میں دوسرا نکاح کس طرح کر سکتی تھی؟ پھر میں نے اس بارے میں اسے تفصیلاً بتایا تو وہ معصومیت سے بولی، مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی تھانے دار صاحب۔ خیر، اب تو تم آزاد ہو گئی ہو۔ سکندر علی نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ اب تم اپنی مرضی سے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو، مگر عدت کی مدت گزارنے کے بعد۔ آپ ہمیں چھوڑ تو دیں گے نا؟ میں تم دونوں کو عدالت میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ بولی، میں نے سنا ہے کہ عدالت سے تو لوگ سیدھا جیل جاتے ہیں، کچھ لوگ باعزت گھر بھی آتے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ بے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم بھی تو بے گناہ ہیں تھانے دار صاحب۔ اس نے کہا، محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، عدالت ہمیں بھی چھوڑ دے گی نا؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، محبت کرنا تو واقعی کوئی گناہ نہیں،
مگر اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، غیر محرم کے ساتھ گھر سے فرار ہونا، اور مردوں کو قبر سے نکال کر نظر آتش کرنا اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جرم ہے بی بی۔ تم دونوں سزا سے نہیں بچ پاؤ گے۔ میں اس کو ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دونوں نے اقبالی بیان دے کر میرا کام آسان کر دیا، ورنہ مجھے کچھ سخت طریقے آزمانا پڑتے۔ مجرم تو وہ تھے ہی، مگر ہمیں مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اقبال بھی کروانا پڑتا ہے۔ دوسرے روز میں نے ان کا چالان تیار کر کے دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ دوسری پیشی پر عدالت نے انہیں سزا دی۔ ماسٹر یونس کو 2 سال قید بامشقت اور راحت کو 2 سال قید محض کی سزا ہوئی۔ دونوں اپنی سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد ایک ساتھ رہا ہوئے اور چند دن بعد انہوں نے باقاعدہ نکاح کر لیا۔ میں جب تک اس تھانے میں رہا دونوں کو خوش و خرم پایا، کیونکہ شادی کے بعد انہوں نے ایک قریبی محلے ہی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اب خدا جانے وہ کہاں ہوں گے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔